اگر وہ محنت کرے وہ محنت کر کے عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا، مدرس بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، ہمارا اعلان یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ بولیے گا، میری بات کی تائید کیجئے گا، ساروں نے بولنا ہے۔ میری مجلس کے اندر بزرگ بھی تشریف فرما ہے، میری مجلس کے اندر نوجوان بھی تشریف فرما ہے، میری مجلس کے اندر بچے بھی تشریف فرما ہے۔ ساروں نے ایک مرتبہ میرے ساتھ بولنا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے کہ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ ماشاءاللہ شاعر اسلام، شاعر انقلاب یحییٰ عمیر صاحب تشریف لائے، میرے بعد انشاءاللہ حمدیہ نعتیہ کلام پڑھیں گے۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیے، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ آئیے ذرا علماء کی موجودگی کے اندر میں آپ احباب کے سامنے صحابی کی تعریف کرنے لگا ہوں، صحابی کی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا دیدار پاک کیا ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہو، پھر ساری زندگی ایمان کی حالت کے اندر گزاری ہو، پھر جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت کے اندر آئے۔ اگر نہیں سمجھے ہو، آپ کے ذوق کو بحال رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور کون سا چہرہ دیکھا ہو جس چہرے کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی ہے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کے رخساروں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ اگر نہیں سمجھے ہو، تیری اور میری زبان والا بولا، اردو زبان والا بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، غور فرمائیے، آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ آپ نے صحابی کی تعریف سماعت کی ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کا دیدار کیا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت کے اندر گزاری ہو، موت کا پیغام ایمان کی حالت میں آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ میں پھر اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، مالک کائنات کی توفیق خاص کے ساتھ اور اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ آپ احباب کے سامنے اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عثمان کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان علی کا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ ابو بکر بھی عظمت والے، لیکن اللہ جب میں جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا مطالعہ کرتا ہوں تو بلال کے ایمان کے کیا کہنے۔ جب امیہ بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں میں لٹاتا تھا، وہاں پر بلال اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتا تھا اور بلال کہتا تھا اللہ
کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ رزق میں فراوانی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں آج خطیب بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج مقرر بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، آج وائس بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے ذہن کے اندر وہ منظر لے کر کے تو آؤ نا جب امیہ بلال پر ظلم کرتا تھا اور بلال وہاں پر اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ پھر تیرے اور میرے محبوب کائنات نے جناب بلال کو مقام عطا کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا بلال، آقا جی کعبے کی چھت پر کیوں چڑھنا ہے؟ فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، غور فرمائیے، اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ سماعت کیجئے۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے، سورۃ المجادلہ ہے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اللہ فرماتے میں ابو بکر سے راضی، ابو بکر میرے سے راضی، میں عمر سے راضی، عمر میرے سے راضی، میں عثمان سے راضی، عثمان میرے سے راضی، میں علی سے راضی، علی میرے سے راضی، میں معاویہ سے راضی، معاویہ میرے سے راضی۔ تو آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے۔ آئیے ذرا بتلانا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، آج ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، آج ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، آج ہم عمرہ کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سارے اعمال کرنے کے بعد اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا کر بھی دی، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد اللہ فرمائیں گے جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا، میں کبھی تمہارے سے ناراض نہیں ہوں گا۔ مجھے کہنے دیجئے نا، میں اور آپ جب جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد آخری انعام یہ ہوگا، آخری تحفہ یہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی ہو۔ دیکھیے نا صحابہ کرام کی عظمت، دیکھیے نا صحابہ پیغمبر کی عظمت۔ اللہ نے ان کی زندگی کے اندر پہلا یہ انعام دیا ہے، پہلا یہ تحفہ دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی، تم میرے سے راضی ہو۔ تو آؤ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ پیغمبر کی عظمت سنانا چاہتا ہوں۔ اگر ابو بکر صدیق کی صداقت کو بیان کروں، اگر عمر کی عدالت کو بیان کروں، اگر عثمان کی سخاوت کو بیان کروں، اگر علی کی شجاعت کو بیان کروں، اگر معاویہ کی سیاست بیان کروں، اگر امیر معاویہ کی سیاست کو بیان کروں، اگر امی جی عائشہ کی عزت کو بیان کروں، اگر فاطمہ الزہرا کی تقدیس کو بیان کروں، بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن آخری پیغام اپنے دامن کے اندر سمیٹیے، آخری پیغام دے دینا چاہتا ہوں اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ جناب ابو بکر کون ہیں جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ پھر وجہ کیا ہے، پھر سبب کیا ہے، پھر ریزن کیا ہے، کیوں صحابہ پیغمبر کے بارے میں نازیبہ الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر وجہ کیا ہے، کیوں صحابہ پیغمبر کے بارے میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، کیوں پھر صحابہ پیغمبر کے بارے میں بے
ادبیاں کی جاتی ہیں. آئیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے. آج کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. نبی پاک کا یارانہ نبی پاک کے گھرانے سے محبت نہیں کرتا تھا. سنیے گا, توجہ کیجیے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, صحابہ آپس میں محبت کرنے والے, پیار کرنے والے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام عبد الرحمن تھا. عبداللہ وفات پا گئے, باقی محمد بچے, عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا. قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام ام فروا رکھا ہے. یہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے. ان کا نکاح دیکھیے گا, ان کی شادی دیکھیے گا, ان کے ساتھ ہونے لگی ہے. جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر. امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں. امام حسن کے پوتے ہیں. جناب علی کے پڑپوتے ہیں. جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر. جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے. امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے. امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے. اگر بات نہیں سمجھے ہو میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے. امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے. امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے. ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے. اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب ذوالجلال کا قرآن اس بات کا اعلان کرے گا رحماء بینہم, صحابہ آپس میں محبت کرنے والے, پیار کرنے والے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ, میری عقیدت صحابہ, میری مودت صحابہ, میری چاہت صحابہ, میری لگن صحابہ, میری صبح صحابہ, میری شام صحابہ, میرے دن صحابہ, میری راتیں صحابہ. اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ, اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ, اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ, اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر, زبور کے اندر, انجیل کے اندر, قرآن کے اندر کیا ہے. وہ میرے آقا کے جانی سار ہیں, وہ میرے آقا کے عمدار ہیں, وہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. دعوت یہ ہے نبی پاک کے صحابہ سے, نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا کام ہے. اللہ ہمیں اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا اور محشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا. اللہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق صحابہ کرام سے محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت سے محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا پیغام ہے, یہ ہمارا اعلان ہے. بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا زمانہ داستہ ہماری, ارے ہم میں رک گئے داستہ کہتے کہتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.